بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن سیریز کی آج چوتھی کلاس میں انشاءاللہ تلک الرسل پارے کے صرف 7 مضامین پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل کے پارے میں جو حصہ سورۃ البقرہ کا ارشاد فرمایا، اس میں 7 مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام کے فضائل، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کو ذکر فرمایا، نمبر 3 حضرت عزیر علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ ارشاد فرمایا، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا، نمبر 5 سود کی حرمت کو بیان فرمایا، نمبر 6 مالی معاملات کس طرح کرنے ہیں اس کو ارشاد فرمایا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دعا انسان کو سکھلائی کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگنی ہے۔ پہلا مضمون اللہ تعالیٰ نے پارے کی پہلی ہی آیت سے ارشاد فرما دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کو فضیلت بخشی ہے دوسرے انبیاء پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو فضیلت بخش دی دوسرے انبیاء پر۔ اتنی بات طے ہے کہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک، اور یہ آخری امت بھی شامل ہے، جتنی امتیں ہیں یہ تمام امتوں سے انبیاء علیہ السلام افضل ہیں، لیکن بعض انبیاء علیہ السلام دوسرے انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، کسی کو کوئی اور اعزاز بخشا، پھر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض کو معجزات بھی دیے۔ پھر اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، آیت الکرسی کو بھی ارشاد فرمایا۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کے پڑھنے کا ہر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آیت الکرسی آفات سے، بلیات سے اور حادثات سے انسان کو بچاتی ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تو اس کو ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں غلہ پانی دوں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے مناظرہ کرتے تھے۔ ایک پہلا مناظرہ تو یہ ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو وہ نہیں مانتا تھا، لوگ بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ بادشاہ کا قہر و غضب تھا۔ تو ایک دن اس نے کہا، نمرود نے، میں آسمانوں پر جو رب ہے اس کو نعوذ باللہ مار دیتا ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا۔ اللہ بھی تو ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ تیر واپس گھما کر اسی کے پاس سامنے گرا دیا، اور تیر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو خون آلود بھیجا، تاکہ یہ کافر اور زیادہ کفر کے اندر غرق ہو جائے، کفر کے اندر چلے جائے، تاکہ ایک دم سے اس کی ڈور کھینچ لیں۔ ایک یہ واقعہ ہو۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ مناظرہ کرنے لگے۔ یہ کہتا تھا کہ تمہارے رب زندہ کرتا اور مارتا ہے تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ جیل سے اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک بے قصور تھا، ایک قصوروار تھا۔ جو بے قصور تھا اس کو پھانسی دے دی، اس نے کہا میں نے اس کو مار دیا۔ جو قصوروار تھا، جس کو پھانسی کی سزا تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ اسی عقل میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرتے ہیں، کس طرح موت دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ایک بات کی، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب ثابت کرنا چاہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا دے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی، لیکن پھر بھی نمرود نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھڑ کے ذریعے سے ہلاک کر کے دکھایا۔ آگے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ عزیر علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنے ساتھ سواری بھی تھی، کھانا پینا بھی تھا۔ عزیر علیہ السلام کا ذہن میں ایک تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کس طرح لوگوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بستی میں جہاں سے وہ گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت دی تو وہ ایسے ہی پڑے رہے۔
100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کو اٹھایا تو دیکھا کہ جس بستی پہ گزر رہے تو پہلے تو خالی تھی، 100 سال بعد وہاں تعمیرات ہو گئی، لوگ رہنے لگے، تو انہوں نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا صحیح سلامت تھا، اپنی سواری کی طرف دیکھا وہ تو گل سڑ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس دیکھنے سے، لیکن ان کو یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، لیکن ایک عین الیقین کی درجے پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ موت کے بعد کس طرح اٹھائیں گے۔ اگلا مضمون انفاق فی سبیل اللہ کو بیان فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک پائی کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، ایک کسان ہوتا ہے، وہ دانہ زمین پہ ایک دانہ بوتا ہے، ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں پیدا فرماتے ہیں، 7 بالی کے اندر، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ ڈالتا ہے، 7 بالیاں نکلتی ہے، 7 بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان جب 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنے سینکڑوں ثواب، کتنا سینکڑوں اجر، کتنا سینکڑوں اللہ لوٹا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خرچ کر کے تو دیکھو، پھر لوٹا کے نہ دوں تو پھر کہنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرما دیا اور سود کو حرام فرما دیا۔ سود پر بہت ساری وعیدیں آئی، ایک وعید سب سے بڑی وعید اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خورو سن لو تم لوگ کہ اللہ کے ساتھ تم لوگ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، کسی کی دوسرے کے ساتھ جنگ ہو تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کی معاشی زندگی، معاش کو زندہ کھوکھلا کرنے کا، اس کو معاش کو تباہ کرنے کی فکر کرتا ہے۔ جو انسان سود کھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی قیمتی چیز کو تباہ کرتے ہیں۔ قیمتی چیز کیا ہے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر؟ اسلام، ایمان قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم اس کی قیمتی چیز کو ختم کر دیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، جو اس پر دوام اختیار کرتا ہے سود پر اور توبہ بھی نہیں کرتا تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان اس سے سلب ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے، اور سود سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی سود سے حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر آگے مالی معاملات کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہارا کسی کے ساتھ معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، رہن کا معاملہ ہو، یا کسی سفر کا معاملہ ہو، یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، تو سب سے پہلے کیا کرو، اس کو تحریری شکل میں لکھ لو۔ زبانی بات بولی آپ نے، وہ اڑ گئی، لیکن تحریری شکل یہ ضائع نہیں ہوتی، یہ سامنے ثبوت ہوتی ہے، اور اس تحریر پر کسی کو گواہ بھی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کے قرآنی آیت سے سبق سیکھ لے، کبھی بھی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ آخری مضمون اس صورت کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دعا سکھا رہے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیں گا۔ اے ہمارے رب اگر ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیں گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھائے گا جس کی ہم طاقت بھی نہیں رکھتے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے گا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ایک جامع و مفید ترین دعا کا ذکر کیا۔ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر سورہ آل عمران کو شروع کریں گے۔